السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ان روزوں کو فرض کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور روزہ رکھنے کا مطلب صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ صحیح معنی میں روزے کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوگی جب بندہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنی نفسانی خواہشات سے بھی بچا رہے، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے روزوں کو اپنے بندوں پر کیوں فرض کیا ہے؟ اللہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس مقصد کو جانتے نہیں ہیں، صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر یہ خیال دل میں ہے یا یہ غلط معلومات دل میں ہے تو اپنے دل سے اس معلومات کو نکال دیجئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بھر میں کھانا پینا میسر نہیں ہوتا ہے، بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب وہ روزے سے ہیں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، جن گناہوں کے کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، ان سب سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ روزے کی حالت میں کرنا ہے۔ اور روزہ افطار کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس کی عظمت کے طفیل ہر نیک عمل کے ثواب میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا، تقوی کا اختیار کرنا۔ اسی کو اللہ پاک نے اس آیت کی آخر میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، کہ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو خود بخود گناہوں سے دوری اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ جہاں پر اللہ کا ڈر نہیں وہاں پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور پھر انسان گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب تو شیطان فی الحال
موجود نہیں ہے، اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں اس کو قید کر دیا ہے۔ جیسے کہ ہم سنتے رہتے ہیں، احادیث سے بالکل ثابت ہے کہ رمضان میں شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو شیطان نے مکاری کا جال اللہ کے بندوں پر ڈالا تھا، جو اس نے غلط کام انسان کو سکھائے تھے، وہ ان کاموں کو کرتے کرتے اتنا زیادہ، اتنا بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کو شیطان کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ رمضان میں بھی ان غلط کاموں کو کرتا ہے۔ لہذا رمضان میں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور ایک مہینہ ایسا ہے کہ اگر بندہ اس مہینے میں گناہوں سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اچھا کام کرنے کا عزم کر لے، اور اپنے آپ کو اللہ والا بنا دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے اپنی زندگی کر لے، اس طرح سے اپنے آپ کو بنا دے، تو پھر سال بھر وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ گویا کہ ایک ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ دیا گیا ہے کہ اس ایک مہینے میں گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، اچھے کام کرو، برائیوں سے بچو، جس کے ذریعے سے تم سال بھر میں گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر رکھ لیتے ہیں، یا کسی کی دیکھا دیکھی رکھ لیتے ہیں، یا کسی کو دکھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ہماری نیتوں کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کون سا خیال اب ایک سیکنڈ کے بعد آئے گا وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے دل میں خیالات کے اٹھنے سے پہلے، ہماری نیتوں کے بدلنے سے پہلے اللہ تعالی دل کی کیفیت کو جان لیتے ہیں۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کے ڈر کو اپنے سامنے رکھیں، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم کھانے پینے سے رک تو جا رہے ہیں، چاہے کسی بھی نیت سے کیوں نہ ہو، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں نیت خالص عطا فرما، اور اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، صرف تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور رمضان کے روزے، رمضان میں عبادت کا جو معمول ہمارا رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو سامعین و ناظرین حضرات، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے، بلکہ ہم خود اپنی روز مرہ کی معمولات کو دیکھ لیں رمضان کے مہینے میں بھی، کہ رمضان سے پہلے جو حالات ہمارے تھے، جو گناہ ہم کر رہے تھے، جن برائیوں میں ہم پڑے ہوئے تھے، کیا رمضان میں بھی ہم ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا ان گناہوں سے بچے ہوئے ہیں؟ تو دل سے اگر ہم سوچیں گے، سچی سوچ کے ساتھ سوچیں گے، تو ہمیں یہی بات معلوم ہوگی کہ نہیں بھائی، نہیں، اب بھی ہم ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن حسد کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن کسی کی چاڑی چغلی غیبت کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن گالیاں دینے سے بچ نہیں رہے ہیں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن چوری کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن بڑوں کا احترام، ان کی عزت کرنا تو دور کی بات، ان کو عزت دینے کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہوئے گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناشائستہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ ہے، جبکہ ہماری روح کا روزہ ختم ہو چکا ہے، ہماری آنکھ کا روزہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے ان آنکھوں سے بے حیا چیزوں کو دیکھا،
ہمارے دل کا روزہ ختم ہو گیا کہ ہمارے دل میں بے حیائی والے جذبے اٹھے، ہمارے دماغ کا روزہ ٹوٹ گیا، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ٹوٹ گیا اور ہمارے پیروں کا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر یہ روزہ کیسا ہے؟ روزہ ہے جس روزے میں جان ہی نہ ہو، روزہ تھوڑی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر بتایا گیا لعلکم تتقون، روزے کا اصل مقصد تقوی کو اختیار کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور اللہ پاک نے اسی لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ میرے بندے جو رمضان سے پہلے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ ان روزوں کو رکھتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان کا تصور بھی، ان گناہوں کا تصور بھی اپنے دل میں نہ لائیں، جس کے نتیجے میں میرے بندے نیک بن جائیں اور میرے پاس اس حال میں حاضر ہوں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ اللہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو ہر بندے کو متقی بنا دیں، ہر بندے کو اخلاص والا بنا دیں، ہر بندے کو نیک بنا دیں، ہر بندے کو جنتی بنا دیں، ہر بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دیں، ہر بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بندوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ان کی آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ پاک نے انہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ وہ راستہ بھی بتا دیا جو جنت میں لے کر جانے والا ہے، اور وہ راستہ بھی بتا دیا جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اب بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم جس راستے پر چاہے چلو، لیکن تمہاری بربادی اور تمہاری خوش قسمتی، تمہاری ناکامی اور تمہاری کامیابی کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے صرف جہنم کا راستہ دکھا دیا اور جہنم میں جانے اور جو ہے دوزخ کا راستہ دکھا دیا اور صرف جو ہے جنت کا راستہ دکھا دیا، نہیں، بلکہ دونوں راستے دکھا دیے اور دونوں میں جانے کی وجوہات بھی بیان کر دیا کہ جنت میں کس وجہ سے جائے گا اور جہنم میں کس وجہ سے جائے گا۔ اب بندے کو اختیار ہے، بندہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن اس کے لیے جو راستہ اختیار کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، جن کاموں کو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، وہ کام تو وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن خواہش رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور وہ بھی جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاؤں۔ تو کیسے وہ فائز ہو سکتا ہے؟ کسی کو اگر انکولا جانا ہے، کسی کو اگر یلا پور جانا ہے، کسی کو اگر کسی علاقے میں جانا ہے اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس علاقے میں پہنچ جاؤں، لیکن وہ قدم کس سواری پر رکھ رہا ہے؟ اس سواری پر وہ قدم رکھ رہا ہے جو سواری ان علاقوں میں نہیں جاتی ہے، تو اب وہ لاکھ چاہے کوشش کرے وہ اس علاقے میں نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کی خواہش رکھنا صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے والے اعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا۔ ورنہ پھر وہ خواہش رکھتا ہے جنت میں جانے کی، لیکن اعمال کر رہا ہے دوزخ میں جانے کے، تو وہ لاکھ کوشش کرے، لاکھ محنت کرے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بڑے درد بھرے انداز میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ وقت ہے، سمجھ جائیے۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ہر گناہ سے بچنے کا عزم کر لیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نام کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے نا میری اس بات پر، تعجب ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو روزہ رکھ کر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں؟ اور قرآن مجید میں بتایا گیا کہ جو اپنے بھائی اپنے بہن کی غیبت کرتا ہے، اس کی چاڑی چگلی کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اور بھی بہت ساری باتیں رمضان سے تعلق رکھنے والی آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔